السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں اس کا تعلق چہرے سے بچیوں کے سلسلے میں ہے کہ جو بچیاں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ چہرہ صاف نہیں میرا، رنگ گورا ہونے کے باوجود بھی سرخی نہیں، داغ دھبے وغیرہ ہیں، تو ان کے لیے ایک نسخہ میں مسکین عرض کر دیتا ہوں۔ جلدی میں تھوڑا سا ترتیب غلط ہو جائے، بات پہلے والی بعد میں اور بعد والی پہلے کر جاؤں تو معذرت، کیونکہ میں لکھ کر تو کہتا کچھ نہیں، اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس۔ تو بچیوں کے لیے میں بچیوں سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں، اور ان بچوں کے لیے بھی جو ان عوارض میں مبتلا ہیں۔ بہرحال چہرے سے داغ دھبے دور کرنے کے لیے، چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے، سرخی پیدا کرنے کے لیے جو میں نسخہ جو چیز بتانے جا رہا ہوں، ذرا توجہ سے مہربانی فرما کر سن لیں۔ میں نے تو اپنا حق فرض ادا کر دینا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ میری جو میں اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی وہی کہے جا رہا ہوں۔ عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب میرے پاس یہ راز جو ہیں یہ اب اوپن کر ہی دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ورس ایک ہے دیسی مطلب دوائی، ورس پنسار سٹور سے مل جاتی ہے۔ اس کی شکل ملتی ہے زعفران سے، یہ زعفران سے زیادہ گہری ہوتی ہے، تھوڑی سی سرخ تقریباً سرخ ہوتی ہے۔ میں جب استعمال کرواتا تھا، اسے بناتا تھا جس طریقے سے بچیوں کو استعمال کرواتا تھا، تو میرا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جو بڑوں نے بتایا ہے، بڑے بڑے حکیموں نے جو تحقیق کر کے جو بتایا ہے وہی، جو میرے استاد نے فرمایا وہی، کہ 12 حصے روغن زیتون اور 1 حصہ ورس کا لے کر اسے ابال لیا کرتا تھا، اور پھر چھان کر وہ رات کو تیل چہرے پر لگانے کے لیے کہتا تھا، اور ان بچیوں کو خصوصی طور پر منع کر دیتا تھا جن کی جلد جو ہے ایلی ہے اور اسے ایلی چیز مافک نہیں آتی۔ تو جن کی جلد نارمل جن بچیوں کی ہے وہ ان کو بہت فائدہ ہوتا تھا، داغ دھبے ختم ہو جاتے تھے اور سرخی پیدا ہو جاتی تھی چہرے پہ۔ خصوصاً ان بچیوں کو زیادہ میں مطلب اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ محنت کر لیا کرتا تھا جن کی شادیاں قریب ہوتی تھیں۔ خیر، تو یہ میں اپنا تجربہ ذاتی بتا رہا ہوں، اور حکماں بھی جو ان کے تحت ہی حکماں بھی یہی فرماتے تھے اور وہ بنا کر دیتے تھے، مگر یہ راز تھا اپنی نسلوں میں بھی منتقل کم ہی کیا انہوں نے۔ تو یہ طب نبوی کا نسخہ ہے۔ ورس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ورس اور اس کے شیریں جو ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ بچوں کے گلے کیوں لگواتی ہیں؟ بچوں کے گلے کی خرابی اگر پیدا ہوگی ہے تو آپ قصے شیریں یا ورس استعمال کروایا کریں، یہ گلوں کی خرابی جو ہے نا، بچوں کے گلے جو خراب ہوتے ہیں وہ ٹھیک کر دیں، ان کو تھوڑا سا چٹا لینا چاہیے۔ بہرحال تو چہرے کے لیے یہ بچیاں استعمال اس طرح کریں جیسے کہ میں نے عرض کی ہے، تو رات کو سونے سے پہلے یہ لگا لیا کریں، صبح مطلب چہرہ صاف کر لیا کریں۔ تو جن کی جلد ایلی ہے وہ بے شک نہ لگائیں، ان کے لیے کچھ اور مطلب کبھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سلسلے میں اور کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹس باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، اس لیے مزید آپ کی وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا، اور میں اپنا بھی تھوڑا سا وقت بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں
کچھ اکثر لوگ تو ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، اب کہنا کیا ہے، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان بچیوں کے لیے خصوصی طور پر یہ اس بات کا خیال رکھیں وہ بچیاں کہ میٹھا کم استعمال کرنا ہے، اور کھجور کا استعمال ساتھ جاری رکھنا ہے۔ بے شک ایک کھجور کھا لیا کریں، 3 کھا لیا کریں، 5 کھا لیا کریں۔ تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کو کھجوریں بھگو دی جائیں اور صبح اس کا شربت جو ہے نا وہ تھوڑا سا پی لیا جائے۔ تو اس علاج کے دوران آپ نے یہ بھی اہتمام کرنا ہے۔ جن بچیوں کو کھجوریں موافق نہیں آتی وہ بے شک نہ استعمال کریں۔ اگر سوگی، منقع، کشمش وغیرہ آتی ہے تو موافق تو وہ استعمال کر لیا کریں۔ اس کے ساتھ لگانے والے دنوں کے دوران یہ شربت اس کا کھجور کا یا سوگی وغیرہ، کشمش، یہ استعمال کر لیا کریں۔ تو یہ زیادہ لمبا عرصہ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ 1-2 ماہ بھی لگا سکتے ہیں، 3 ماہ بھی لگا سکتی ہیں، مسلسل لگانے کی ضرورت نہیں، جلدی اس سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان بچیوں کے لیے یہ ضرورت پوری ہو جائے جو اکثر مجھے کہتی ہیں کہ بابا جی یہ دوائی یا تو بنا دیں اور یا بتا دیں۔ تو میں آج بتا رہا ہوں، مالک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، میری ذمہ داری پوری ہوئی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ مجھ سے بھی راضی رہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔